تو آپ نے عرض کیا کہ نصف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نصف کر لوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے مرضی آپ کی، اگر آپ نصف کرنا چاہیں ٹھیک، لیکن ساتھ پھر شرط لگا دی کہ اگر زیادہ کرو گے تو اور زیادہ بہتری ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں پوری کی پوری جو دعا ہے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے پر اس کو جو ہے وہ مکمل کر دوں؟ کیا صرف یعنی اپنی دعا میں درود و سلام ہی آپ پر بھیجا جاؤں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تقفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ہاں اگر ایسا کر لو گے ابن ابی کعب تو یہ آپ کے جتنے بھی ہموم و غموم ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی دکھ تکلیفیں اور درد ہیں، ان سب کو کافی ہو جائے گی، یعنی ان سب کا مداوع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنبَكَ، آپ کے تمام گناہ بھی معاف کر لیے جائیں گے۔ اور یہ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی ہے اور حدیث حسن صحیح ہے۔ تو گویا جو فرد یہ یہاں پر چونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت، اگر تم چاہو، تو یہ استحباب میں آتا ہے۔ تو جو شخص اپنی دعا صرف اور صرف درود کر لے گا، یعنی اس دعا میں بھی صرف اور صرف درود پاک پڑھے گا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے ہموم و غموم، اس کے دکھ درد، اس کی ساری بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، مسائل جن سے ہمارا معاشرہ آج جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے، ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، اور بسا اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر فرد کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف اور کوئی نہ کوئی دکھ کا عنصر موجود ہے۔ تو اگر اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دعاؤں کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے پر منتج کر دیں، صرف درود پاک پڑھیں، تو بلائیں بھی ختم ہوں گی اور آخرت میں ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور ایک اور روایت میں جو کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یہ آخر میں کلمات کچھ مختلف ہیں، تو وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی من ما ہمک من امر دنیاک و آخرتک، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی جو تمہارے دنیوی اور اخروی مسائل ہیں ان سب میں تمہارے لیے کفایت کر دے گا، ان سب میں تمہارے مسائل کا حل پیش کر دے گا، چاہے دنیاوی مسائل ہیں یا اخروی مسائل ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے درود پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت اسی صورت میں مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں جب کہ ہم آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں اور حضوری اور کیفیت سے پڑھتے رہیں۔ جب ہم درود پڑھیں تو ہمارے دل و نگاہ پاک ہوں، اور اگر ان میں کسی طور پر کوئی کھوٹ ہے تو اس سوچ کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں کہ یا اللہ اپنے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور فضیلہ سے ہمارے دلوں پر آنے والے یہ جو بوجھ ہیں اور یہ جو کیفیات ہیں جن کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، یا ہمارے معاشروں میں جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یا ہماری نگاہیں اور دل جو اٹے پڑے ہیں گناہوں سے، ان کو دور کر دے، اگر اس نیت کے ساتھ کریں گے تو یقیناً درود پاک پڑھنا ہمارے لیے اس بارے میں بھی کفایت کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور قول جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ علی رسول اللہ امحق للخطایا من الماء للنار، کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ خطاؤں کو اس طریقے سے مٹا دینے والا ہے، اس طریقے سے ختم کر دینے والا ہے جس طریقے سے کہ آگ پانی کے اوپر پڑتی ہے تو پانی کو بجھا دیتی ہے۔ تو جو بندہ مومن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے مٹ جائیں گے۔ اور ایک اور فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب،
اور آپ پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنا گناہوں سے اس طریقے سے ہمیں پاک کر دیتا ہے جس طریقے سے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور سلام پڑھنا ایسے ہے جیسے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں وَحُبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من محج الانفس، اور آپ کا جو محبت ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، وہ نفوس کے لیے سب سے افضل ہے، دلوں میں راحت، اطمینان اور سکون کے لیے سب سے افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں اذا انت اکثرت الصلاۃ علی الذی صلی علیہ اللہ فی الآیات وجعلتها وردا علیک محتما لاحت علیک بشائر الخیرات، کہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر اپنا صلاۃ قرآن آیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجا ہے، تو گویا اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ایک نقطہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ حکم فرمایا، ان کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیونکہ میں نے ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی آپ پر کوئی اس بارے میں نہیں ہے، تو پھر علماء کرام اس بارے میں بیان کرتے ہیں، اور روح البیان میں بھی اس بارے میں موجود ہے کہ درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام و اکرام کرنے کے لیے، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عبادت کریں، اس عبادت کو کریں، اور ساتھ امت محمدیہ کو بھی اس عبادت میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے، اور نص قرآنی سے یہ ثابت ہے۔ تو جب ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرما رہے ہیں، باقی جب باری تھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں پر صرف اور صرف فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں، تو اس وجہ سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور بلند ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو درود پڑھنا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبتوں کو ثابت کرتا ہے، کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے، کتنی لگن ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ اتنی ہی چاہت، اتنی محبت اور اتنی ہی لگن کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، قیامت میں بھی اس کی آخرت اسی فرد کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ ہمیں اس چیز سے یہ درس لینا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو تول رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو ہم کمپیئر کیا کریں دنیاوی امور کے ساتھ، کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں یا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی خواہش یا کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہم دل و دماغ اور روحانی طور پر اتنے قریب ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ہم جب اپنی اولاد کے ساتھ، جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یا جب ہم اپنی دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری وابستگی ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں جو خاص کیفیات پیدا ہوئی ہوتی ہیں، کیا ہم اس طریقے سے درود پاک پڑھتے ہوئے بھی کرتے ہیں؟ ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہا ہے؟ جی علیشا رادرم سے۔ رادرم سے، اچھا علیشا کیسی ہیں آپ؟ جی الحمد رب العالمین۔ اچھا کیا پڑھا علیشا آپ نے؟ جی 2400۔ 2400 درود شریف؟ ہاں جی جی ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ؟
जी कुछ और नहीं पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। ये जो दुरूद पढ़ा है आपने ये भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल करे और आप जो है वो हर हफ्ते बाकायदगी के साथ दुरूद पाक पढ़ती रहती हैं, ये हमारे लिए जी। बड़ी खुशी की बात है। जी वो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी फैमिली के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं, इस मोहब्बत का आपको अजर दे और आपको नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। यही दुआ है आपके लिए। ठीक है अलीशा, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अहादीस के हवाले से कि बेशतर अहादीस जो हैं वो हमें मिलती हैं दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से। जिस तरीके से कि दुरूद पाक पढ़ने का अजर और मर्तबा ज़्यादा है और उसके पढ़ने से इंसान जो है आका अलैहिस्सलाम के करीब तर हो जाता है, इसी तरीके से अगर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के साथ किसी को बुग़्ज़ है या किसी के दिल में कोई भी आपके हवाले से कोई भी दिल में ज़रा सारा भी उसके कोई परेशानी है, उसको चेहरों पे तनाव आ जाता है, तो उसके बारे में भी अहादीस मरवी हैं। और एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहिब? जी मैं शाह जर्मनी से बोल रहा हूँ। जी शाहिद साहब, कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैं दुरूद पाक पेश करना चाहता हूँ। जी कितनी बार? 2,50,000 दफ़ा मैंने पढ़ा है। 2,50,000 दफ़ा? जी माशाअल्लाह शाहिद साहब, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा दुरूद पाक। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आपको शफाअत नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। जी तो शायद भाई क्या आप बताएंगे कि ये कितने वक्त में आपने पढ़ा है? जी मैं तकरीबन जुम्मे को 20-30,000 दफ़ा पढ़ता हूँ हर जुम्मे को, और रोज़ाना तकरीबन 5,000-6,000, यानी कि ये कोई 2-2.5 हफ्तों में मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा है। 2-2.5 हफ्तों में? माशाल्लाह जनाब, ये तो बड़ी जो है। और ये जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं तो किस नियत से आप पढ़ रहे होते हैं? कभी क्या फरमाया आपने? मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपने ये भी दिल में सोचा कि किस नियत से आप पढ़ रहे होते हैं दुरूद पाक? हाँ जी, मैं नियत में यही होती है कि अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में, और ये बहुत सवाब वाला दुरूद पाक होता है, इसलिए मैं इस नियत से पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ताला खुद कहता है मैं दुरूद नबी पे भेज दूँ या मुसलमान आप ही भेजो। बहुत खूब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके दुरूद पाक को पढ़ना कबूल करे, आपकी हिम्मतों में इजाफा फरमाए। एक और कॉलर हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिब? जी मैं असद बात कर रहा हूँ। असद, कैसे मिजाज हैं आपके? कहाँ से हैं असद? जी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, काला गुजरा से जेलम बात। अच्छा, काला गुजरा, पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खैरियत है। अच्छा असद, आपको अच्छा कैसा पाया आपने प्रोग्राम को और कैसा आपको क्या आप हदिया पेश करेंगे? जी मैंने प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी जो है, यानी आपका समाप्त कर रहे हैं, हम सब फैमिली वाले बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी हो रही है आपको जो है वो प्रोग्राम में देखकर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान पर अपनी रहमतें नाजिल करे। तो कुछ हदिया पेश करेंगे आप, तोहफा दुरूद शरीफ का? जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर पेश करेंगे। 20,000 मरतबा दुरूद पाक माशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा जो है 1 अदद कुरान करीम, 1 अदद कुरान मजीद। हाँ जी। और इसके अलावा कुछ? जी और इसके अलावा दुआएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपका दुरूद पढ़ना कबूल करे, आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी जो नेक साले ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करे और आपकी फैमिली पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। असद बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का।
جی ناظرین، پاکستان سے بھی ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، اس کے علاوہ یورپ کے مختلف علاقوں سے ہمارے پاس فون آئے ہیں، انگلینڈ سے بھی ہمارے پاس کالز موجود ہیں۔ آپ اپنا درود پاک پڑھیں، ہمیں آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور جو ناظرین درود پاک لائیو کال کے ذریعے پیش کرنا چاہیں وہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے مختلف اوقات میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک درود پاک پڑھنے کا عمل ہے، ایک زاویہ ہے، تو اپنے گھروں کو ہی آپ زاویہ بنائیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ یہاں پر بھیجنا چاہیں بہت اچھی بات، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کی اپنی کیفیات بدلتی ہیں، آپ نہیں بھیجنا چاہتے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کی کال کی وجہ سے ہمارے دیگر ناظرین کے حوصلے بڑھیں گے، وہ بھی درود پاک پڑھیں گے، تو ہم اجتماعی طور پر درود پاک نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اجتماعی طور پر ایک دعا ہوگی جس میں وہ احباب جنہوں نے اپنی حاضری لگائی ہے ان کے نام ہم لکھ رہے ہیں، ان کی تعداد جتنی میں انہوں نے درود پاک پیش کیا ہے اس کو بھی ہم درج کر رہے ہیں، تو یقیناً ہماری حاضری بھی قبول ہوگی اور آپ کے نام بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے اس پروگرام کو کرنے کا، اور اس پروگرام کے بارے میں جو ہماری سوچ اور فکر وہ یہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم اپنی شفاعت کا سامان کر لیں، کچھ وقت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ جوڑنے کے عمل کو وقف کریں، کیونکہ یہ لمحات جو ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مختص کر دیں گے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ یہ وقت، یہ لمحے، یہ گھڑیاں اور یہ مکان، یہ سب جو ہے ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے کہ ہم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی سعی کرتے رہے، جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور اگر اسی کے توسط سے ہماری شفاعت کا سامان ہو جائے تو یقین مانیے کہ یہ مہنگا سودا نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ ہاں، ایک بات جو میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا چلا آ رہا تھا اور آج بھی اس کو جو ہے وہ دہراؤں گا کہ درود پاک پڑھنے کا مقصد رکھیے اپنے دل میں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی زیارت سے بھی لوگ شاد کام ہوتے ہیں، کبھی اپنے ہموم اور غموم جو ہیں، اپنے پریشانیاں ہیں، ان کی نیت کر کے جو ہے وہ بھی کریں۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں تو وہ یقیناً حل ہوں گے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں جو ہے نا 1200 درود شریف پر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ 12,000 دفعہ؟ 1200 2200 جی اچھا 2200، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں سیدہ کوثر بول رہی ہوں لندن سے۔ جی کیسے مزاج ہیں سسٹر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی کیا ہدیہ پیش کریں گی آپ؟ جی بھائی میری طرف سے 1500 مرتبہ میں نے پڑھا ہے کلمہ شریف۔ 1500 مرتبہ کلمہ شریف؟ 1500 مرتبہ، اور 4000 مرتبہ درود پاک۔ 4000 مرتبہ۔ اور سورہ ہیں میری سورہ یاسین 7 ٹائم، سورہ یاسین، اور سورہ رحمان 7 ٹائم، سورہ مزمل 7 ٹائم، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اور دعائیں کیجیے گا بہت سی ہمارے لیے، اور آپ کے لیے بھی بہت بہت سی دعائیں، اور دیکھنے سننے والوں کو سب کو سلام جی، اور جمعۃ المبارک کی مبارک، خیر مبارک۔ بہت جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ سسٹر سیدہ کوثر، انہوں نے فون کیا اور ایک مکمل دعا کی سب کے لیے، جمعہ کی بھی مبارک دی اور اس چیز کی بھی مبارک دی کہ ہم جو ہیں وہ سلامت رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھر بار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو ناظرین، ایک اور بات جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمائی کہ، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل کنجوس کون شخص ہے۔ تو فرمایا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فذلک ابخل الناس، کہ وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو، یعنی لوگ بات کر رہے ہیں میرے بارے میں، اس کے سامنے بات چیت چل پڑے اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑے، تو اس کے بارے میں ہے فذالک ابخل الناس، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل انسان ہے۔ ناظرین، توجہ طلب ہے یہ بات کہ بخل کے بہت سارے معانی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، یا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو آگے کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر بھی مال و اسباب کے خرچ کرنے پر جو ہے وہ تنگی سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات بابرکات پر درود نہ پڑے، وہ جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی درجے ہیں بخیلوں کے، سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے۔ کیوں ایسا ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں ایسے شخص کو سب سے زیادہ بخیل کیا گیا ہے؟ اس کی ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی سبب کیا تھا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الخلق، جیسا کہ حدیث میں مروی ہے کہ اے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تخلیق کا عمل اگر نہ ہوا ہوتا تو کائنات کی تخلیق عمل میں نہ آئی ہوتی۔ تو اس کائنات میں جو بھی عمل جاری و ساری ہے، اس کی تو وجہ اول جو ہے وہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو جب وہ ذات جس کی وجہ سے کائنات کی رونق ہے، ہر چیز کی تخلیق ہوئی ہے، اگر وہ ذات بابرکات موجود، اگر وہ اس ذات بابرکات کا ذکر کیا جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ بخیل، سب سے بڑا بخیل وہی شخص ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ کون بول رہا ہے؟ جی رادرم سے بول رہے ہیں۔ جی جی 2 لاکھ درود شریف جڑا ہے نا، ماشاء اللہ اسا دینے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ تے میرے بال یار واسطے جڑا نے دعا کرے، جی تے سارے حاجی صاحب اور واسطے بھی دعا کرے، اللہ پاک جڑا نے صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک۔ حاجی عبدالرشید نام ہے۔ حاجی عبدالرشید صاحب۔ جی حاجی عبدالرشید۔ جی صحیح، بہت شکریہ فون کرنے کا۔ اچھا جی، اللہ تعالی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ جی حاجی عبدالرشید صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور 2 لاکھ بار درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، پڑھنے والوں کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بخل کے حوالے سے کہ وہ شخص جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے، تو سوچئے ذرا کہ کیسا ہوگا وہ۔ یہ اگر اس کو ہم اگر بدبختی پہ معمول نہ کریں تو کس پہ کریں، کہ وہ ذات جس کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق ہوئی، اس کا اپنا وجود بھی اسی ذات کے وجود سے موجود ہوا، اگر وہ درود پاک نہیں پڑھتا اور اس کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں کسی طور پر کوئی بھی شک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی طور پر اس کے دل میں کوئی الجھن سی آ جاتی ہے درود پڑھنے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان
مکمل نہیں ہے، کیونکہ درود پڑھنا اصل میں اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو یہ جو جوڑنے کا عمل ہے یہ محبت کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس جوڑنے کے عمل کو نہ کریں یا اس میں پہلو تہی کریں یا اس میں ہم کسی طور پر کمی کا اظہار کریں یا ہمارے سوچوں میں کسی طور پر دراڑ پڑ جائے یا کوئی ایسا ذہن میں خاکہ سا ابھرے کہ کیوں میں درود پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ تو جب تک ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہماری ذات، ہماری جان، ہماری مال، ہر چیز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنے کا جذبہ نہیں آتا، ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں۔ ہماری دنیا تو شاید اگر اس کو کہیں کہ اچھی ہو جائے، اپنے تئیں کچھ لوگوں کی شاید ہوتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ انسان دنیا کا رہتا ہے نہ ہی وہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ذوق و شوق کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ آپ کی ذات ببرکات پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث مروی ہیں جس میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کا سارا عمل، اس کی زندگی کے سارے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، یعنی اپنے دل میں اس کے کوئی ایسی سوچ ہو کہ کیا ضرورت ہے درود پڑھنے کی، اس کو پتہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی میرے سامنے لیا جا رہا ہے، اور وہ درود نہ پڑھے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا رستہ بھی جو ہے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا جنت کا رستہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا اصل میں ایک ایسی انسیت اور ایک ایسی محبت کی علامت ہے جو دل سے دلوں تک، دلوں سے دل تک پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان روحانیت کو اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جو دوسروں کو، جو کہ اس چیز سے محروم ہوتے ہیں، نہیں مل پاتا۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے 1 کروڑ بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً درود و سلام پڑھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل فرمایا اور میں حکیم الامت بن گیا۔ جی، تو ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت۔ کون سا ہے؟ جی میں طارق محمود بول رہا ہوں۔ طارق محمود صاحب جی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا۔ گریک سے بول رہے ہیں آپ؟ جی گریک سے؟ جی جی، یونان سے۔ میں تو آپ کو ریگولر کر رہا ہوں۔ جی جی جی، مجھے یاد آ گیا۔ آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، دعاؤں میں یاد رکھیں الحمدللہ۔ تو کیا میں نے پڑھا ہے 35,000 بار۔ 35,000 بار؟ اور میری والدہ نے پاکستان سے بھیجا ہے 21,000 بار۔ 21,000 بار آپ کی والدہ نے پاکستان سے؟ جی، تو میری وائف نے 18,000۔ ایک وائف نے کتنی بار؟ 18,000۔ 18,000 بار؟ جی جی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا درود پاک پڑھنا قبول کرے، آپ کے جملہ معاملات کو آسان فرمائے، اور دوسرے مولانا صاحب کب آئیں گے؟ وہ غالب گمان یہی ہے کہ اگلا پروگرام وہی کریں گے۔ اچھا جی جی جی، چلو صحیح ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ میں تو آپ کا ریگولر ہوں، عرب سے۔ جی جی، مجھے یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ جو ہے نا باقاعدگی سے پڑھنا قبول کرے، کیونکہ طارق صاحب اصل بات یہی ہے کہ عبادت وہی خوبصورت اور جو ہے وہ قبولیت کے مرتبے میں فائد ہوتی ہے جو انسان تسلسل سے اور باقاعدگی سے کرتا رہے۔ جی، بہت شکریہ فون کرنے کا، مہربانی۔ اللہ حافظ جی، خدا حافظ۔ طارق محمود صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں یونان سے۔ انہوں نے 35,000 بار، ان کی والدہ نے پاکستان سے 21,000 بار، اور ان کی اہلیہ نے 18,000 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملہ معاملات کو آسان کرے،
رحمتوں کا نزول کرے ان کے گھر پر، اور ان کے جو بھی مقاصد ہیں زندگی کے ان کو آسان فرمائے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حدیث کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو شخص درود پاک، جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود پاک پڑھنا بھول جائے یا نہ پڑھے، اب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی انٹینشن، اس کی نیت یہ ہو کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جنت کا رستہ اس کے لیے بھلا دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی نبی رحمت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم شعوری طور پر اس محفل میں حاضر ہوں، اپنے دل و دماغ، روح کو سنبھال کر رکھیں، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسے دل ہیں جن میں کسی طور پر کوئی گرہ لگی ہوئی ہے، کوئی شک کا شائبہ پڑا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو دور کریں، ورنہ نہ تو دین کی تکمیل ہو پائے گی، نہ ایمان کی تکمیل ہو پائے گی، اور جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں یا انسان کر رہا ہوگا سب رائے گاہ جائیں گی۔ کیونکہ اقبال کی پھر ربائی یاد آ جاتی ہے، شعر یاد آ جاتا ہے کہ بمصطفیٰ بارساں خیشرا کہ دیں ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدے تمام بولا حبیست، کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب تر کر دو، ان کے قدموں میں لے جانے کی کوشش کرو، ان کے حضور پیش کر دو۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا، اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ دیں ہما اوست، دین مکمل طور پر جو بھی ہیں، جو بھی ہمارا دین اسلام ہے وہ آپ کی ذات بابرکات ہی ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی، اگر آپ کی ذات بابرکات تک نہیں پہنچ پاتے ہم، تمام بولہبیس، تو پھر سب کچھ بولہبی ہے۔ پھر وہ فرد جو اس طور پر نہیں کر رہا جیسا کہ اس کو حکم ہے کرنے کا، تو وہ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، وہ ابو لہب کی سنت کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی کانسیپٹ کہ جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی عاقبت سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نبی رحمت علیہ السلام کے قریب تر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو دیکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ جنت سے اس کے رستے جو ہے وہ معدوم کر دیے گئے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہلاکت ہو، وہ رسوا ہو وہ شخص جو درود پاک سے محروم ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جب بھی جہاں پر بھی ہم ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یا ہم پڑھ رہے ہوں کوئی کتاب جس میں آقا علیہ السلام کا اسم گرامی موجود ہو، تو کوشش کیجئے کہ ہر بار آپ کی ذات بابرکات پر درود بھیجیں، اور اس نیت کے ساتھ بھیجیں کہ یہ درود بھیجنا آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرے، کیونکہ اگر یہ تعلق مضبوط ہوا تو ہمارا دین کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، اور اگر تعلق میں کسی طور پر کمی رہی تو ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ اسی طرح دیگر مقامات پر مختلف احادیث مروی ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ترجمہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگ قبول ہوگی، سوال کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی ہم جب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی نماز کا اور اپنی دعا جو نماز کے بعد ہم کر رہے ہیں درود پاک کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں، اور یہ بھی ساتھ میں کوشش کریں کہ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، اس کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، آپ کی کالز کا بہت شکریہ، آپ
نے اس پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس کا بھی بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کا اور ہمارا رشتہ ایک خاص مخصوص وقت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رشتے کو بھی مضبوط سے مضبوط تر کرے۔ اپنا خیال رکھیے، کوشش کیجئے خود بھی درود پاک پڑھیے، اپنے دوست احباب کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کیجیے، ایسی محافل کا انعقاد کیجیے جس میں درود پاک کی کثرت کی جائے، اور اس نیت کے ساتھ کیجیے کہ اس کے ذریعے آپ کے کوئی نہ کوئی مسائل دنیاوی اور اخروی حل ہوں۔ یقیناً یہ سارے کے سارے کام ممکن ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کے حق میں بھی قبول ہو، ہمارے حق میں بھی قبول ہو۔ پروگرام اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان امجد عزیز الازہری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔